جو عورتیں ہفتے میں موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ املی کا شربت پی لیا کریں۔ ناظرین، مہندی ناریل کا تیل شامل کر لیں اور سر پر لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جمائی روکنے سے دماغ میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، جنت کا پھل ہے اور اس کو کھانے سے جنون اور پاگل پن دور ہوتا ہے۔ ناظرین، جن کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اسپغول شامل کر کے روزانہ نہار منہ پی لیا کرے۔ ناظرین، جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: اہل مکہ بربادی کے شکار ہو جائیں گے۔ ناچ گانا عام ہو جائے گا جیسے آج کل ٹک ٹاک۔ والدین کی نافرمانی ہر گھر میں ہوگی۔ بے حیا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ناظرین، اپنے سب راز اپنے رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت سانولی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لے، چہرے کے داغ اور دھبے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، خواب میں خود کو کہیں سفر کرتے دیکھو تو جان لو کہ دولت ملنے والی ہے۔ بحث کے بعد 50% لوگ اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بات میں بحث کیے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ یہ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ زہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت کم ہوتا ہے۔ ناظرین، جسے غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں کے کونوں میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ اگر تم اللہ پر ایسے ہی توکل اور بھروسہ کرو گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو ایسا رزق دے گا جسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ بائیں جانب سوتے ہوئے ڈراؤنے خواب کا آنا گھر میں جادو کی علامت ہے۔ ناظرین، ناریل کا خالص تیل چہرے پر لگا لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلد کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے بادام کھا لیا کرو۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہو جائے گی۔ ناظرین، سیری پائے پکا رہے ہوں تو ان میں سفید زیرہ ڈالنے سے پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لو، آپ کا کھانا فوراً ہضم ہو جائے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ زیادہ چاول کھانے والے بندے کا جسم خون بنانے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ زیادہ چائے پینے سے جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ ناظرین، جس کو دمے کی بیماری ہو جائے اس کو چاہیے کہ کھانے میں اجوائن استعمال کرے۔ ناظرین، اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لے اور پینے کے بعد مریض کو نہ دے، ویسے ہی سو جائے۔ 3 رات مسلسل ہی یہ عمل کرے، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہو تو ادرک کے رس میں گھی یا شہد ملا کر پئیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ 3 خوبیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے نمبر 1 اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2 اس کا حق ہے رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2 اس کا حق مہر آسان ہو یا نہیں، بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3 اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جائیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں اور گھر کو جنت بنا دیتی ہیں۔ ناظرین، شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے اور کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچے رہنا چاہتے ہو تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال ضرور کیا کریں۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چند چیزیں ایسی ہیں جو طاقتور بنا دیتی ہیں: دلیا، دہی اور کھجور۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک ہے۔ کانوں میں سے میل باہر نکالنے کے لیے انگلی پر شہد لگا کر کانوں میں ڈالو، میل نکل جائے گی۔ اگر گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہو تو چاول کم استعمال کرو۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگا دو۔ ناظرین، جن کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کے قریب بھی نہ جائے۔ کیلا کھانے سے قوت باں میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کالے چنے کھاؤ، بال گرنا رک جائیں گے۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں اور دل، دماغ، جگر اور گردوں کو طاقت فراہم کرتی ہیں۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری میں اول آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 21 بار قرآن پاک کی آیت پڑھیں۔ جو شخص اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے اسے پڑھے گا، اسے اللہ پاک سے بے شمار نعمتوں سے نوازا جائے گا، ہر دلی خواہش پوری ہوگی اور گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ ناظرین، 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے، داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 1 عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دو۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا جلد کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ لکڑی کی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ دل کو چمکانے کے لیے نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں۔ چہرے پر زیادہ کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ نہانے کے فوری بعد سر پر تیل کی مالش کرو، دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو انجیر کھائیں۔ بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھو لیا کریں۔ ناظرین، جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگودانہ بنا کر کھا لیا کرو۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے تازہ اور صاف خون ہوتا ہے۔
ناظرین، گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو بالآخر درود ابراہیم کے ساتھ سورۃ علم نشرح پڑھ لیں۔ چاکلیٹ کھانے سے اب رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھنی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس گھر کی عورتیں سر پر تیل لگا کر اور بالوں کو سنوار کر کھانا بناتی ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ دھبے بن جائیں گے۔ ناظرین، ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں، سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر اور زمین۔ ناظرین، امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح کو جلدی جلدی اٹھنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جسم میں سخت گرمی ہو چکی ہو یا ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ جسم کی ساری گرمی زائل ہو جائے گی۔ پاؤں کے ٹخنوں اور پنجوں میں درد ہو تو سفید مونگ پھلی کا باریک پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ 1 کپ دہی میں ملائیں، 24 گھنٹے میں 1 بار ضرور کھائیں۔ یہ ہڈیوں کے درد میں بہت مفید ہے اور کیلشیم کو فوری پورا کرتا ہے۔ ناظرین، دانتوں کی پلاہٹ کو دور کرنے کے لیے 1 چمچ میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر روزانہ اسے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہونے لگے تو جان لو کہ آپ کی موت جلد ہونے والی ہے۔ 3 گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد سے اونچی ہو جائے، اس گھر پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ ناظرین، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہ ہو، اس گھر کی نمازوں کا حصہ فرشتے نہیں لکھا کرتے۔ ناظرین، یا مالک و 90 بار جو غریب کو نادار روزانہ پڑھا کرے، انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ 1 چقندر ابال کر کھائیں۔ اس میں موجود اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں موجود فلات بال گرنے سے روکتا ہے۔ ناظرین، اگر سوتے وقت منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ناک کے گدود بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد 3 الائچیاں صرف 2 کپ پانی میں الائچی کا منہ کھول کر پانی میں ڈال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی جاؤ۔ مجرب نسخہ ہے، اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈال لیں، دار چینی اور چینی شامل کر لیں اور اس قہوے کو دن میں 2 بار استعمال کر لیں، افاقہ ہوگا۔ لیموں کا اچار روزانہ کھانے سے وزن بڑھنا رک جاتا ہے۔ ناظرین، ہونٹ گلابی کرنے کے لیے ویزلین میں نمک ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگا لو، پھر دھو لیں اور دودھ کی بھلائی سے کچھ دیر مساج کریں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی بدن پر بہائیں۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کر دے گا۔ ناظرین، دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ یادداشت کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ پودینہ، ادرک اور اناردانے کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا لیں اور دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ ناظرین، الٹی وغیرہ کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی میں کولیا کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ ناظرین، روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست و صحت مند بناتا ہے۔ ہرر کا مربع استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔
ناظرین، مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوراً ٹالک پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ ناظرین، کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ ناشتے میں کھجور کا استعمال کرنے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ گوشت کھاؤ، جسم کا گوشت بڑھے گا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھا دیتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، املی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی کمزوری نہیں ہوتی۔ ناظرین، ذہنی دباؤ دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ ناشتہ کرنے والوں کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر برسٹ کا مسئلہ ہو تو نہار منہ مالٹے کھایا کریں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ سیب اگر بڑے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کر سکتا ہے۔ ناظرین، ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خدشہ ہے۔ جلے ہوئے حصے پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ ناظرین، جو انسان گرمیوں میں بھی گرم پانی پیتا ہے اس کو دنیا کی کوئی بڑی بیماری چھو نہیں سکتی۔ چاول ہمیشہ کم کھائیں، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ خواہ میں بکری دیکھو تو رزق آتا ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو بکری کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا دیں۔ ناظرین، گائے کا دودھ استعمال کرو، یہ کینسر سے بچاتا ہے اور خون کی مضبوطی جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھایا کرو۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، نیند نہ آتی ہو تو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد لے کر کھا لیں۔ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا رضا کو پڑھ کر دم کر دیں، اس سے رزق میں برکت ہوگی اور رزق بڑھ جائے گا۔ ناظرین، امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، اس بقول کے روزانہ استعمال سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن سے بچ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال دیا کریں۔ ناظرین، رات کے وقت دودھ پی کر ایک دم سونا نہیں چاہیے کیونکہ فوری سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا، اس سے پیٹ میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ ایک سانس میں پانی پی لینے سے سینے میں درد کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بلغم خارج کرنی ہے تو ان چیزوں کو کھاؤ، زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے آپ کے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، رات کو بچہ سو نہ رہا ہو تو بچے کو شہد چٹائیں۔ سر کے بال سفید ہونے لگیں تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو اس جگہ پر لگانے سے ذہن اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ توے پر نمک لگا لو، روٹی نہیں پھٹے گی۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔